ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی میں نشر ہونے والی ٹاپ 10 موویز کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف تاریخی واقعات پر بنی ہیں بلکہ ان میں بھرپور ایکشن بھی ہوگا۔ اور اگر آپ ارطغرل غازی اور قرولوش عثمان جیسی سیریز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ موویز آپ کے لیے بہترین انتخاب ہوں گی۔ وہ کل اس کا سر قلم کر دیں گے، اس قوم کے لیے، اس سلطنت کے لیے، احمد جسیوی کے لیے اپنی آخری سانس تک۔ نمبر 10 پر آتی ہے ڈی لیڈر۔ یہ ایک ترک جنگی ڈرامہ فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کا موضوع عثمانی تاریخ پر مبنی ہے اور اس میں عثمانی سلطنت کے جنگجوؤں کی بہادری اور حکمت عملی کو دکھایا گیا ہے۔ اردو میں ڈی لیڈر کا مطلب دیوانے یا پاگل پن ہوتا ہے، اور یہ فلم ان جنگجوؤں کے بارے میں ہے جنہوں نے سلطنت کی خدمت میں اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ یہ یونٹ انتہائی بہادر اور طاقتور سپاہیوں پر مشتمل تھا جو دشمنوں کے خلاف جنگ میں بے خوف ہو کر لڑتے تھے۔ نمبر 9 پر آتی ہے ڈرینیش کاراتے۔ یہ فلم ایک ترک تاریخی جنگی فلم ہے جو سلجوقی سلطنت کے آخری دنوں کے دوران ایک عظیم جنگجو کاراتے کی قربانیوں اور بہادری کو دکھاتی ہے جس کا کردار اسماعیل حقی نے ادا کیا۔ فلم کی کہانی سلجوق سلطنت کے آخری ایام کی ہے جو کہ اندرونی انتشار اور بیرونی حملوں کا شکار تھی۔ یہ ایک جنگجو کی کہانی ہے جس کا نام کاراتے ہے جو ایک وفادار اور بہادر سپہ سالار تھا۔ کاراتے کے کردار میں ایک انسان کی قربانی، وطن کی محبت اور وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ سلجوق سلطنت جو اپنے عروج کے دنوں میں عظمت کی حامل تھی اب اپنے زوال کے قریب پہنچ چکی ہے، اور یہ فلم جنگ اور ایکشن سین سے بھرپور ہے، اور اگر آپ تاریخی جنگی فلموں کے شوقین ہیں تو یہ فلم یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ نمبر 8 پر آتی ہے گوک ترک۔ یہ فلم 2019 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کا اصل موضوع ٹومرس کی جنگوں اور ان کی قیادت کو دکھانا ہے جو ٹومرس نام کی ایک عظیم ملکہ کی زندگی پر مبنی ہے، خاص طور پر ان کی ایک مشہور شہنشاہ کائروس کے خلاف جنگ کو دکھاتی ہے۔ ٹومرس کا تعلق اسکیت یعنی ساکا نامی قبیلے سے تھا جو کہ قدیم وسطی ایشیا کی ایک جنگجو قوم تھی۔ نمبر 7 پر آتی ہے مہمت ایل مریم۔ یہ ایک ٹرکش ڈرامہ فلم ہے۔ اس فلم کی کہانی پیچیدہ اور جذباتی رشتے پر مرکوز ہے۔ نمبر 6 پر آتی ہے ملازگرد۔ یہ ایک ترک تاریخی جنگی فلم ہے جو 2022 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم 1071 کی مشہور جنگ ملازگرد پر بنی ہے۔ یہ جنگ اناطولیہ کے علاقے ترکوں کے لیے کھولنے کا سبب بنی اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کا موجب بنی۔ اس فلم میں 11ویں صدی کی منظر کشی کی گئی ہے جب سلجوقی ترک وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے ایران، عراق اور اناطولیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھی اور ترکوں کو روکنے کے لیے بڑا لشکر تیار کر رہی تھی، اور اگر آپ تاریخی جنگی فلمیں پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے یقیناً بہترین انتخاب ہوگی۔ نمبر 5 پر آتی ہے ماہ پیکر کوسیم سلطان۔ یہ ایک ترک تاریخی فلم ہے جو سلطنت عثمانیہ کی ایک طاقتور ملکہ کوسیم کی زندگی پر بنی ہے۔ نمبر 4 پر آتی ہے 2007 میں ریلیز ہونے والی فلم سون عثمانلی یندم علی۔ یہ ایک ترک تاریخی ایکشن فلم ہے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کو دکھاتی ہے۔ یندم علی ایک بے فکر اور دلیر شخص ہے جو جھگڑالو مزاج رکھتا ہے اور زندگی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اتحادی فوج استنبول پر قبضہ کر چکی ہے تو وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فلم ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ہے جس میں مارشل آرٹس، تلوار بازی اور گن فائٹس شامل ہیں۔ نمبر 3 پر آتی ہے ترکلر گلیور۔ یہ ایک ترک تاریخی جنگی فلم ہے جو عثمانی سلطنت کے یورپ میں پھیلاؤ اور انصاف کے اصولوں پر مبنی حکمرانی کو دکھاتی ہے۔ یہ فلم فاتح سلطان محمد کے دور پر مرکوز ہے جب عثمانی فوجیں بلقان میں عیسائی حکمرانوں کے خلاف جنگی مہم چلا رہی تھیں۔ یہ فلم عثمانی سلطنت کے عروج اور اسلامی حکمرانی کے اصولوں کو ایکشن اور ایڈونچر کے ساتھ پیش کرتی ہے جو ڈیلش ارطغرل اور قرولوش عثمان کے شائقین کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے عثمانی لیفٹیننٹ۔ یہ ایک تاریخی جنگی فلم ہے جو پہلی جنگ عظیم پر بنی ہے۔ فلم ایک عثمانی فوج کے لیفٹیننٹ جس کا نام اسماعیل ہوتا ہے کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں عثمانی فوج کی بہادری، اخلاقیات اور ایمانداری کو نمایاں کیا گیا ہے، اور یہ فلم مسلم دنیا خاص طور پر ترکی میں بہت ہی مقبول ہوئی۔ نمبر 1 پر آتی ہے فتح 1453۔ یہ ایک ترک تاریخی جنگی فلم ہے جو سلطان محمد فاتح اور عثمانی سلطنت کی تاریخ کی سب سے اہم فتح یعنی قسطنطنیہ کی فتح پر مبنی ہے، اور یہ فلم ترکی کی سب سے زیادہ بجٹ والی فلموں میں سے ایک ہے جس کے اس وقت کے اخراجات تقریباً $17 ملین تھے، اور یہ فلم نہ صرف تاریخ کے شائقین کے لیے بلکہ جنگی فلموں کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک دلچسپ انتخاب ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔